روم کے اندر ایک بزرگ ہے جن کا یہ گھر ہے، اور رات کے اندھیرے میں وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے وہ اس آیت پر پہنچ گئے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ قرآن سنتے وقت، اللہ کا ذکر سنتے وقت، تلاوت کلام پاک سنتے وقت ان کے دل کانپ جائیں، ان کے دل لرز جائیں؟ کیا ابھی مسلمانوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کا ذکر یعنی قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے ان کا دل کانپ جائے، کیا ابھی مسلمانوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ فضل ابن عیاض کے ہاتھ میں سونا چاندی ہے، رقم ہے، دینار و درہم ہے، لاکھوں کے مالک ہیں، لاکھوں کی رقم ہے، لاکھوں کا مال ہے ان کے پاس، لیکن قرآن کی آیت جیسے ہی سنتے ہیں وہیں سے چیخ پڑتے ہیں، ہاں وہ وقت آ گیا ہے، اللہ کی آیتیں سنتے وقت دل کانپ جائیں، اے بزرگوار مجھے معاف کر دینا، تمہارا لوٹا ہوا سامان میں تمہیں واپس کر رہا ہوں، یہ لیجئے میں نے یہ چیز کی چوری کی تھی، میں واپس کر رہا ہوں، اور اسی دن سے پلٹتے ہیں، اسی دن سے نماز اور روزے کے پابند بنتے ہیں، اور پھر اتنے بڑے بزرگ بنتے ہیں کہ 5ویں صدی کے اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہونے لگا، 5ویں صدی کے ولی اللہ میں ان کا شمار ہونے لگا، یعنی پھر اللہ کے اتنے بڑے نیک بزرگ بندے بن کر دکھاتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو مومنوں کے دلوں میں ایمان کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ چور تھے لیکن مسلمان تھے، چور تھے لیکن قرآن کی آیت نے ان کو چوری سے چھڑوا کر اور باعمل بنا دیا، متقی بنا دیا، ایمان میں اضافہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق تو محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے ہی سے نکلے تھے کہ ان کو مار دیں، آج کام ختم کر دیں۔ راستے میں کسی نے کہہ دیا محمد کو چھوڑو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے، وہیں سے پلٹ گئے، اپنی بہنوئی کے گھر جاتے تم اسلام لائی ہو؟ اب جب معلوم ہو ہی گیا ہے تو ہاں لائی ہوں۔ یہ کیا پڑھ رہی تھی؟ پہلے تو چھپا لیا، نہیں میں سن چکا ہوں، بتا کیا تھا؟ بہت مارا، پیٹا، لہو لہان کر دیا، بتا کیا تھا؟ تو کہتی ہے کہ عمر اگر قرآن سننا ہی ہے تو پہلے غسل کر، اور بعض حدیثوں میں آتا ہے پہلے وضو کر۔ غسل یا وضو کر کے حضرت عمر آئے، ایک آیت پڑھی، بس ایک آیت سنائی گئی، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ساری تسبیحیں، ساری تعریف اس کے لیے، للہ اللہ کے لیے، ما فی السماوات وما فی الارض، جتنی بھی تعریفیں آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں، جتنی بھی تسبیحات آسمانوں میں اور زمینوں میں، سب اللہ کے لیے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بہت ہی بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ قرآن کی اسی آیت نے حضرت عمر فاروق کے دل کی دنیا بدل دی، کہنے لگے مجھے بھی صاحب قرآن کے پاس لے چلو، مجھے بھی جناب محمد رسول اللہ کے پاس لے چلو، میں بھی ایمان لاؤں گا۔ جو ان کو پڑھا رہا تھا، خباب نام تھا اس کا، جو بہنوئی کو پڑھا رہا تھا، حضرت عمر کی آواز سن کے وہ چارپائی کے نیچے گھس گئے، تم مرے ہم ماریں گے۔ اور جب عمر نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے چلو تو وہ چارپائی سے نکلے سب سے پہلے، چلیے ہم لے کے چلتے۔ کہا تم کب آئے؟ تم کب؟ اس نے کہا سب سے پہلے تو ہم ہی آئے۔ کیا ہوا؟ کہا آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ تو آپ نے کہا عمر، تو میں تو ڈر کے مارے اندر گھس گیا، اب تو گیا میں، کیونکہ آپ تو قتل سے نیچے کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ اچھا چلو اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس۔ پورا واقعہ آپ لوگ سن چکے ہیں، بتانا یہ ہے کہ ایک آیت پڑھی اور ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ ہم پورا قرآن پڑھ دیتے، ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ امام صاحب نماز پڑھائے ہیں، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں قرآن زور سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان وہیں سے نکلے، ابھی پڑھ کے آئے نماز، اللہ سو پڑھا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سب پڑھا، والتین والزیتون وطور سینین، اقرأ باسم ربک الذی خلق، سب پڑھ کے آئے، سن کے آئے، اور جیسی مسجد کے دروازے سے باہر نکلے نکالنا شروع کر دیا دھواں۔ یہ دیکھیے
کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا، قرآن سن رہے تو ہمارے ایمان میں کمی ہو رہی ہے۔ ابھی پڑھایا مولانا نے، کیا پڑھایا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کامیاب ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کی۔ ابھی نماز پڑھ کے آیا، ابھی یہ تلاوت سن کے آیا، اور یہاں آنے کے بعد عمل صالح دیکھو کتنا اچھا۔ پہلی بات، جس طرح ماں کے ساتھ چاہے کتنی مرتبہ نکاح کیا جائے ماں حلال نہیں ہو سکتی، اسی طرح سود بھی حلال نہیں ہو سکتا۔ دوسرا مقصد، دوسرا بتانے کا مقصد کیا اللہ کے رسول کا؟ جس طرح کوئی لڑکا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر کے اپنی ماں کو رکھ لے اور ماں کو کے ساتھ ہم بستری کرے تو پورا سماج اس کو کتنی بری نظر سے دیکھتا ہے کہ دیکھو اپنی ماں کو رکھے ہوئے ہیں، دیکھو اپنی ماں کے ساتھ شادی کر لی۔ سماج اس کو برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر کے اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا کر رکھے۔ تو سماج جس طرح اس آدمی سے نفرت کرتا ہے کہ جو اپنی ماں کو رکھے ہوئے ہو، اسی طرح سماج اور گاؤں کو چاہیے، معاشرے کو چاہیے کہ سود کھانے والے کو اسی نفرت کی نظر سے دیکھے، اس سے بھی بری نظر سے دیکھے، کیونکہ یہ تو سب سے ہلکا درجہ ہے۔ 69 درجے اس سے بھی اوپر ہیں سود کے اور بیاج کھانے والے کے، یہ تو ہلکا درجہ ہے۔ 70 درجے ہیں، یہ ہلکا ہے، تو اس سے 70 گنا زیادہ برا اس آدمی کو سمجھا جائے جو سود کھاتا ہے۔ اب سوچو، سود کھانے والے کا ہمارے معاشرے میں سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے، نہ اس کی لڑکی لینا چاہیے، نہ اس کو لڑکی دینا چاہیے، نہ اس کی شادی میں بیٹھنا چاہیے، نہ اس کو شادی میں بلانا چاہیے، نہ اس کے خوشی میں شامل ہونا چاہیے، نہ اس کے موت مٹی میں شامل ہونا چاہیے۔ اس کا سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے، اس کا بائیکاٹ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کو آج روزگار سمجھا جا رہا ہے، یہ تو روزی روٹی کمانے کا ذریعہ ہے، وہ کر رہا ہے وہ دھندا۔ ابھی اس گاؤں کا کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کے بھاگ جائے، 2 دن بعد پنچایت بیٹھ جائے گی سماج کی، کیسے بھاگا؟ اس لڑکی کی زندگی برباد ہو گئی ہے، چلو یا تو 2 لاکھ جرمانہ دو یا اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرو۔ ابھی پنچایت بیٹھ جائے گی، سزا متعین کر دی جائے گی اس کی، یا تو شادی کرو اس لڑکی کے ساتھ کیونکہ تو لے کے بھاگا ہے، یا پھر تو 2 لاکھ روپے جرمانہ دے کیونکہ لڑکی کی زندگی برباد ہو گئی۔ اب اس سے کون شادی کرے گا؟ یہ پنچایت فیصلہ کرے گی، یہ گاؤں کا سماج فیصلہ کرے گا۔ گاؤں کے سماجیوں، گاؤں کی پنچایت میں بیٹھنے والوں، ایک شخص جب نماز چھوڑتا ہے تو اس کی پنچایت کیوں نہیں بیٹھتی ہے؟ ایک شخص سود کھا رہا ہے، آپ کے گاؤں میں 1 لاکھ دیتا اور 1,25,000 لیتا ہے، اس کے خلاف آپ پنچایت کیوں نہیں بٹھاتے ہیں؟ ایکشن کیوں نہیں لیتے ہیں؟ یہ آدمی تو اتنا برا ہے، سود کھانے والا، اتنا برا تو وہ شخص بھی نہیں ہے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ جب اس سے بھی گندا سود کھانے والا ہے تو آپ ایسے آدمی کو سماج میں برداشت کیسے کر رہے ہیں، اور آپ کے سماج میں یہ آدمی رہ کیسے رہا ہے؟ مت کہو مولانا گاؤں کا مکھیا ہی ایسا ہے۔ ارے ہو مکھیا ہو، سرپنچ ہو، MLA ہو، MP ہو، مولوی جرجیز کے جوتے کی بوٹ کے نیچے نہیں سمجھتا قرآن و حدیث کے آگے کوئی اہمیت نہیں ہے ان کی۔ جرجیز بھی سود کھائے گا تو یہ حدیث اس کے اوپر بھی لاگو ہوگی۔ قرآن و حدیث کسی کو نہیں چھوڑتا ہے۔ صاحب معزز آدمی ہیں، ایسا مت بولیے، میں کسی کا نام تھوڑی لے رہا ہوں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، جو بھی اس میں انوالو ہے برا ہے۔ ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں، اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیۃ رواہ الطبرانی۔ یہ حدیث امام طبرانی نے لائے ہیں۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، اپنی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ سنیے اس حدیث کا ترجمہ، اے ہے سن لو، ماتھا پٹکو اور سود کھانے والے اپنی اوقات دیکھیں، کتنا گرا دیا ہے ان کو اللہ کے نبی نے۔ 25,000 تو بہت ہو گیا، 1 لاکھ دے کر 1,25,000 لینا، 1 لاکھ دے کر 1,10,000 لینا، یہ تو بہت ہو گیا۔ یا درہم ربا، بھیا آگے والے بولے نہیں، بات نہ کریں، آپ جا سکتے ہیں، آپ کو اجازت دے رہا ہوں میں، لیکن گفتگو نہیں۔ سنیے، میں نے پہلے ہی کہہ دیا آج کی تقریر اور تقریروں سے ہٹ کر ہے، سماج کے اندر یہ چیز آنی چاہیے۔ درہم ربا، 1 درہم کھانا، درہم ربا، سود کا، بیاج کا 1 درہم، 1 روپیہ مان لو۔ سعودیہ میں درہم اس وقت جو دبئی کا درہم ہے وہ 18-20 روپے میں چل رہا ہے، یہی بحرین کے درہم کا حال ہے۔ سعودی میں تو ریال چلتا ہے، درہم تو ہے نہیں، تو جہاں درہم چل رہا ہے 20 روپے سے زیادہ قیمت نہیں، چلو 20 روپے مان لو۔ درہم ربا، 1 درہم جس نے کھایا وہو یعلم، اور وہ جانتا ہے کہ یہ سود ہے، یعنی 100 روپے دیے اور 1 مہینے کے بعد کہا نہیں اب 120 دو، تو 1 درہم ہو گیا، 20 روپے کا 1 درہم مان لو،
اس کا یہ مطلب نہیں کہ 20 سے نیچے والا جائز ہے، 1 روپیہ ہی سود کا کیوں نہ ہو وہ بھی حرام ہے۔ اور سنیے، جس نے 1 درہم کھایا جانتا ہے کہ یہ سود کا ہے، کھا لیا، جرم کتنا بڑا ہے معلوم ہے؟ اشد من 36 زنیۃ، 6 30 6 اور 30 جوڑیے، 6 + 6 + 30 کتنا ہوا؟ 36 زنیتن، زنا، گویا کہ اس نے 36 مرتبہ زنا کیا۔ 1 روپیہ جس نے سود کا کھایا جانتے ہوئے کہ یہ سود ہے، یہ 1 درہم 36 مرتبہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ 36 مرتبہ زنا کرنا آسان ہے، لیکن سود کا 1 درہم 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی سنگین جرم ہے۔ کیا رہ گیا؟ سماج میں کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ 1 بار زنا کر لے اور پکڑا جائے تو سماج میں ناک کٹ جاتی ہے، اور لڑکی بیٹھی رہتی ہے، کہیں اس کا نکاح نہیں ہوتا ہے، ارے وہ فلاں کے ساتھ ارے غلط کام ہو چکا ہے۔ سوچو 36 مرتبہ، اور اس کو بھی کہا کہ یہ آسان ہے، سود کا 1 روپیہ 36 مرتبہ بھی زنا سے زیادہ سخت ہے۔ کیا گزر رہی ہوگی آج کی میری تقریر ان لوگوں کے اوپر جو سود کھاتے ہیں، اللہ کی قسم ایک ایک لفظ ان کے اوپر ہتھوڑا بن کے برس رہا ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں منتر سنا، منتروں میں یہ سب آتا نہیں ہے نا، یہ سننا پڑے گا تمہیں نہیں، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا۔ جب تک میں اس کرسی پر ہوں سننا پڑے گا، بعد میں ہمیں سنا دینا جتنی گالیاں دینا ہو، کیونکہ یہ پاور مجھے محمد رسول اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ جب تک میں اس کرسی پہ ہوں سننا پڑے گا۔ یہ ہے سود اور بیاج کی حیثیت، حقیقت نہیں۔ اب آپ کا ایک سوال ہوگا کہ مولانا صاحب بینکوں میں ہم جو پیسہ رکھتے ہیں، اب سوچیے ایک اور مسئلہ حل کر دوں، جو لوگ بینک میں نوکری کرتے ہیں اب ان کے بارے میں پوچھو کہ مولانا صاحب وہ نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ قربانی کرتے ہیں، ان کی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کلیئر کر دوں، نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بینک ایسا نہیں ہے جہاں سود کا کاروبار لکھا نہ جاتا ہو، درج نہ ہوتا ہو۔ اسٹیٹ بینک لے لو، ICICI بینک لے لو، گرامین بینک لے لو، ریزرو بینک، کوئی بھی بینک ہو، آپ اس میں نوکری کر رہے ہیں، آپ کھاتے نہیں ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ جمع ہے، آپ اتنا ہی نکالتے ہیں جتنا آپ کا ہے، سود بڑھتا آپ چھوڑ دیتے ہیں، آپ نہیں کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھا ہے، لیکن صرف کھانا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت اللہ علی آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقالہم سواء۔ اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، سنیے، اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر۔ ڈیڑھ فٹیا نے تو آپ کو ہنسایا ہے، ہم یہاں قرآن سنا رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں۔ بیچارہ راستے میں ہم سے کہہ رہا تھا مولانا صاحب ہم کو اتنا قرآن حدیث نہیں آتی ہے، ہم تو بھیک مانگا کرتے تھے، 2 روپے 4 روپے کوئی دیتے، اللہ نے کہا جس کے پاس جیسا علم ہے اس نے بتایا۔ میرے بھائیوں یا قرآن ہے اور حدیث ہے، ایک طرف آیتیں ہیں ایک طرف حدیث ہے، سنو، لعن اللہ علی آکل الربا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، وموکلہ سود کھلانے والے پر، سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، وکاتبہ سود لکھنے والے کے اوپر۔ جرجی صاحب سود کھاتے نہیں ہیں، کسی کو 1 لاکھ دے کے 10 بھی نہیں لے رہے ہیں، بینک میں میرا بھی پیسہ 1 لاکھ جمع ہے، 1 سال کے بعد نکالنا ہے تو 1 ہی لاکھ نکالنا ہے، جو بڑھ گیا بیاج تو ہم نہیں لے رہے ہیں، نہیں صاحب بیاج ہم نہیں کھائیں گے، لیکن ہم بینک میں نوکری کر رہے ہیں، آپ کا 1 لاکھ کا 1,03,000 ہو گیا، ہم لکھ تو رہے ہیں، ہم چڑھا تو رہے ہیں کہ 1,03,000، آپ کا بڑھ گیا لکھ تو رہے ہیں ہم 1,03,000، یہ لکھنے پر بھی لعنت۔ اور کیا کہا؟ وہ شاہد ہی گواہی دینے والا، سود لینے والے کی بھی گواہی، سود دینے والے، ہاں میرے سامنے اس نے دیا تھا، ہاں میرے سامنے اس نے لیا تھا، ان دونوں گواہوں پر بھی لعنت۔ اور کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ وقالہم سواء، یہ سب برابر ہیں، کھاؤ یا نہ کھاؤ، لکھ رہے ہو کھانے والے کے برابر ہو، اس پر بھی لعنت۔ اب یہ بتائیے کہ آپ بینک سے اپنا ہی 1 لاکھ روپے نکال کے لائے ہو، 10,000 کا بکرا لے کے قربانی کر رہے ہو، لیکن سودی کاروبار لکھتے تو ہو، کام ہے انٹری تو کرتے ہو، آپ کی قربانی کہاں سے جائز ہو جائے؟ آپ نہیں کھا رہے ہیں، لکھتے ہیں، کھانے والے کے برابر ہیں۔ کبھی جھگڑا ہو گیا، آپ نے کہا نہیں صاحب ان کا 1 لاکھ روپے جمع تھا اور انٹرسٹ بڑھتے ہوئے آج 1,05,000 ہو گیا، آپ گواہی دے رہے ہیں، آپ نے گواہی دی، کھایا نہیں ہے لیکن گواہی دی، آپ برابر ہو گئے کھانے والے۔ سود کا معاملہ دیکھ رہے ہیں کتنا پیچیدہ ہے، سود کا منظر دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بھی ایک ناجائز
طریقہ ہے مال کھانے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمانو والو تم ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ مدد کرنا سیکھو، تعاون کرنا سیکھو۔ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر ویسے بھروسہ کر لو جیسے کرنا چاہیے تو اللہ تمہیں ایسے ہی رزق دے گا کھانے کے لیے جیسے چڑیاں بھوکے پیٹ گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو جب آتی ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا ہم اور آپ کتنی روٹی کھا سکتے ہیں؟ 2 بڑی ہے، 3 4 چھوٹی چھوٹی ہم لوگوں کے یہاں بڑی بنتی ہیں، آپ کے یہاں چھوٹی بنتی ہے، بڑی بھی بنتی ہے آپ لوگوں کے یہاں، میں جانتا ہوں۔ کلائی کی روٹی تو بہت ہی بڑی بنتی ہے۔ اب سنیے میرے بھائیوں، یہاں آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب اس کی تقریر چل رہی تھی تو آپ بولے، ہنسے، سب کچھ ہوا، لیکن یہاں سنیے آپ کتنی کھا لیں گے۔ ایک مچھلی ہوتی ہے، وہیل مچھلی، سنا ہے نام؟ وہیل مچھلی جانتے ہو؟ وہ سمندر میں جب گھومتی ہے، سمندر میں رہتی ہے، وہ ایک دن میں کتنا کھاتی ہے؟ منہ پھاڑا ساری مچھلیوں کو کھا گئی، کوئی جو منہ میں آ رہا ہے۔ ایک دن میں 40 ٹن، 1 کلو نہیں، 2 کلو نہیں، 3 کلو نہیں، 40 ٹن کھاتی ہے۔ 100 کلو کا 1 کنٹل، 100 کنٹل کا 1 ٹن، دیکھ رہے ہیں نا؟ 100 کلو کا 1 کنٹل اور 100 کنٹل کا 1 ٹن کتنا کھاتی ہے؟ 40 ٹن۔ کتنے دن میں؟ 1 دن میں۔ میرا رب وہ ہے جو وہیل مچھلی کو بھی سمندر کی تاریکی میں، اندھیرے میں 40 ٹن اس کو کھانا کھلاتا ہے، 40 ٹن اس کے پیٹ میں پہنچاتا ہے، اس مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے۔ آئے 2 روٹی 3 روٹی 5 روٹی کے لیے سود کھانے والوں، چوری کرنے والوں، ڈکیتی ڈالنے والوں، تمہیں اپنے رب کے اوپر بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ میرا رب تو 40 ٹن 100 ٹن کا 100 کلو کا 100 کنٹل کا 1 ٹن 40 ٹن مچھلی کو، وہیل مچھلی کو کھلاتا ہے۔ میرا رب تو اس کو بھی بھوکا نہیں سلاتا ہے۔ تجھے اپنے رب کے اوپر بھروسہ کیوں نہیں رہا ہے؟ تو اپنے بھائی کی مجبوری کا فائدہ کیوں اٹھا رہا ہے؟ تو اس کو 1 لاکھ دے کر 1,10,000 کیوں لے رہا ہے؟ تو اس سے 100 روپے کی جگہ پر 500 روپے کیوں لے رہا ہے؟ تو کیسا مسلمان ہے؟ تجھے اپنے رب کے اوپر بھروسہ کیوں نہیں رہا؟ تجھے اپنے رب کی، اپنے اللہ کی ذات کے اوپر توکل کیوں نہیں رہا؟ تو توکل کر، بھروسہ کر۔ میرا رب جب اس مچھلی کو بھوکا نہیں سونے دیتا ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، تو افضل ہے، تو سب سے بہتر ہے، تو نماز پڑھنے والا اور روزہ رکھنے والا ہے، تو اپنے رب کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، تو مسلمان بھی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا بھی ہے، تو نماز کا بھی پابند ہے، پھر تجھے اپنے رب کے اوپر بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ تو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کر۔ اللہ کہتا میرے بندو میرے اوپر ویسے ہی بھروسہ کرو جیسے کرنا چاہیے، تو ہم تمہیں بھی ویسے ہی رزق دیں گے، روزی دیں گے جیسے ہم چڑیوں کو دیتے ہیں۔ وہ صبح اڑتی ہیں تو بھوکی ہوتی ہیں، لیکن شام کو جب وہ جنگلوں سے اپنے گھونسلوں میں جاتی ہے تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہم تمہیں بھوکا اٹھائیں گے ضرور، لیکن بھوکا سلائیں گے نہیں۔ تم بھروسہ تو کرو میرے اوپر۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ ہمارا رب تو وہ ہے، ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو کالی رات میں، کالے جنگل میں، کالے پہاڑ پر کالے رنگ کی جب چیونٹی چلتی ہے تو اتنی بلندی سے وہ اس چیونٹی کو بھی دیکھتا ہے، اس کے جب پیر کے رکھنے کی جو آہٹ ہوتی ہے، ہمارا رب اس آہٹ کو بھی سن لیتا ہے، اس کو بھی غذا دیتا ہے۔ اللہ نے اس کو پیٹ دیا ہے تو ایسی ناک بھی دی ہے اس معمولی چیونٹی کو کہ ہم اپنے بغل کی، اپنے ہاتھ کی چیز کو نہیں سن پائیں گے، لیکن اس چیونٹی کو دیکھو، اس کی غذا 1 منزل کی دوری پر رکھی ہے، 2 منزل پر رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کی ناک میں اللہ نے اتنی اسپرٹ دے دی، اتنی اسٹرانگ بنا دی، خوشبو سونگنے کی اس کو ایسی شکتی دے دی کہ وہ اپنا روزی رزق تلاش کرنے کے لیے 2 منزل پر چلی جاتی ہے۔ میرا رب اس چیونٹی کو بھی حوصلہ دیتا ہے، اس کو بھی ناک دیا ہے، اس کو بھی روزی دیتا
मछलियों को भी देता है। अरे हम किसको क्या देंगे? हम अपने दोस्तों को दस्तरखान पे बिठाएंगे, खिलाएंगे, लेकिन अपने दुश्मन को हम देखना भी गवारा नहीं करेंगे। शादी मेरे बेटे की है, हम अपने यार दोस्तों को बुलाएंगे, लेकिन अपने दुश्मन को हम नजरअंदाज कर देंगे। मेरे भाइयों, हम दोस्तों को खिलाएंगे पिलाएंगे, लेकिन दुश्मन को भूल जाएंगे, उसकी तरफ